السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ایک کتاب، مبینہ کتاب، جس نے اس وقت کم از کم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی حد تک ساروں کو اپنی گرفت میں کیا ہے، وہ ریحام خان صاحبہ کی، سابق اہلیہ عمران خان، ان کی آٹو بایوگرافی۔ وہ کتاب جو ریحام خان صاحبہ نے لکھی ہے، کہا جا رہا ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس کا مینیوسکرپٹ اس وقت باہر آ گیا ہے، اور اس مینیوسکرپٹ کی بنیاد پر یہ بہت سے کلیمز کیے جا رہے ہیں۔ ڈیفیمیشن کا نوٹس آلریڈی، یا جو ڈیفیمیشن سے پہلے کا ایک پروسیس ہے، اس کا نوٹس آلریڈی ریحام خان صاحبہ کو 4 لوگوں کی جانب سے پہنچ چکا ہے۔ اس میں ان کے سابق شوہر بھی شامل ہیں۔ وسیم اکرم صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ ریولیشنز کی، انیلا خواجہ صاحبہ کی جانب سے، اور زلفی بخاری صاحب۔ سو یہ نوٹسز ادھر جا چکے ہیں۔ حمزہ عباسی صاحب کو ایک نوٹس ریحام خان صاحبہ کی طرف سے آ چکا ہے، جو ان کی کتاب کے بارے میں انہوں نے کہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی عباسی صاحب۔ حمزہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم کاشف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ناٹ ایٹ آل۔ سلمان احمد صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے۔ ان کا بھی ایک کلیم ہے کہ ان کو نون لیگ کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی کہ عمران خان صاحبہ کا انہوں نے کیریکٹر اسیسینیشن کہہ لیں، کردار کے اوپر اگر وہ اس پہ کر سکیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں۔ اور سلیم بخاری صاحب تجزیہ نگار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لاہور سے۔ بخاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حمزہ اسٹارٹنگ ود یو۔ جی کاشف بھائی، یہ مبینہ کتاب ہے یا کتاب ہے؟ اگر مبینہ کتاب ہے تو ریحام خان صاحب ڈینائی کر دیں کہ میری کتاب نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے نیلا خواجہ کا نام لیا، I got late because میں ان سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ She's in tears. I spoke to her. اور یہ جو ابھی نانسنس اپنے ٹویٹر پہ پھیلا رہی ہیں کہ میں خاتون ہوں، میں عورت ہوں، میرے پیچھے سارے، کیا نیلا خواجہ عورت نہیں ہے؟ I spoke to multiple women. نہیں، یو ٹیل می، کیا اندلیپ عباس عورت نہیں ہے؟ میری ان سے بھی بات ہوئی۔ کیا عظمیٰ کاردار عورت نہیں ہے؟ آپ نے کس بیس کے اوپر ان کے اوپر گندے الزام لگائے؟ آپ نے نیلا خواجہ کو کیوں چیف آف حرم قرار دیا؟ ہر 80-year-old father 83-year-old father is on death bed right now. آپ کو جواب پھر ریحام خان دینا پڑے گا۔ یا تو آپ ابھی ڈینائی کریں اس بات کو کہ اس میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے، یا آپ ڈینائی کریں، یا وی ول ٹیک یو ٹو دا کلینرز۔ کس منہ سے یہ جو عورتیں باہر جاتی ہیں، سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، جابز کر رہی ہیں، آپ نے کیا پیغام بھیجا ان کو؟ کیا ایویڈنس ہے ان کے پاس؟ نیلا خواجہ اگر چیف آف حرم قرار دیا، ایویڈنس ہے کوئی؟ کیونکہ میری ان سے جب بات ہوئی، ان سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ آئی ایم شیور آپ نے بھی ان سے بات کی ہے۔ اگر آپ نے باہر بات کی، میں نے تو ان سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، اور جو ان کی موسٹ ویمن آر ڈینائنگ اٹ، لیٹس بی فیئر، کہ جن سے میری باؤ نے کہا ہم اس کو ڈگنیفائی بھی نہیں کرنا چاہتے رسپانس کے ساتھ۔ یہ چند خواتین کا رسپانس، اور گھٹیا بات ہے کاشف بھائی، گھٹیا بات ہے۔ وی بوتھ اگری، ایک عورت ہو کے دوسری عورتوں کے نام کو اس طرح اچھالنا اپنی کتاب کے اندر، میں ان کو تھوڑی سی شرم دلانا چاہتا ہوں، سارے سو کالڈ ایکٹیوسٹ کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی ریحام عورت ہے، آپ سب مرد ہاتھ دھو کے ایک عورت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ان کو، ان عورتوں کو کوئی خیال نہیں آتا؟ Shouldn't we ask her this question? آپ کو ایک تو خواتین کے ایشو کے نام نہیں لینے چاہیے تھے، یہ بھی میرا خیال ہے ریحام صاحبہ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ ابھی مینیوسکرپٹ ہے، لوگوں کی فیملیز ہیں، خواتین کے نام آپ بڑے بڑے بچے ہیں یار، عظمیٰ کے، کاردار کے، اندلیپ عباس کے، بڑے بڑے 20-20 25-25 سال کے بچے ہیں یار۔ How can you say this nonsense? سو ایک تو ایک خواتین کا اعتراض ہو گیا۔ آپ نے مینیوسکرپٹ پڑھا، ظاہر ہے میرے ہاتھ میں مینیوسکرپٹ نہیں ہے، سو آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ان کی کتاب، میں آپ کو بریک میں مینیوسکرپٹ دکھا دوں گا سارا۔ سو آپ کے پاس وہ میرے پاس فون میں بھی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہے میرے پاس۔ جو نوٹس بھیجا گیا وسیم اکرم صاحب کی جانب سے، زلفی بخاری کی جانب سے، انیلا خواجہ کی جانب سے، اس میں جس قسم کے الزامات ہیں، کافی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ بہت سنگین نہیں، بےہودہ نوعیت کے، سنگین اور بےہودہ، غیر اخلاقی، بےہودہ اور گھٹیا قسم کے الزامات ہیں۔ آپ کو ان الزامات کو ڈینائی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ when you come out، آپ کیوں باہر آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے؟ 100% ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو۔ شی از آلسو امپلائڈ، اب ٹی وی پہ پتہ نہیں کہ میں، مراد سعید اور عمران خان بھی، عمران خان از فونڈ آف اس کیونکہ ہماری شکلیں پریٹی ہیں اور ہمارا کوئی چکر چل رہا ہے آپس میں، تو ڈو یو وانٹ می ٹو ایکسیپٹ دیٹ؟ میں ایکسیپٹ کروں گا بیٹھ کے، ہاں جی ایم سوری ہمارا چکر چل رہا ہے۔ کس طرح کی باتیں ہیں یار؟ زیک کے بارے میں بھی اس طرح کی بات، زیک کے بارے میں باتیں کی ہیں، عمران خان کے بارے میں تو یار جس طرح کی گندی بات کی ہے، وہ میں ٹی وی پہ اگر کوشش کروں نا کہ تھوڑے اخلاقی الفاظ میں بیان، وہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں، منشیات۔ یار میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ برا بھی ہوتا ہے نا کاشف بھائی، آپ بھی عمران خان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی ہر منشیات، ہیروئن، سپیڈ، کرسٹل میتھ، پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر غیر اخلاقی ایکٹیویٹی جو ہے بنی گالہ میں ہوتی ہے۔ عمران جمائمہ کے بارے میں یار،
جمائمہ کے بارے میں جو غیر اخلاقی کہ جی او رومر ہیز اٹ، میں نے یہ سنا ہے کہ جمائمہ یہ کرتی، میں نے یہ سنا ہے کہ جمائمہ لندن میں یہ کرتی. جمائمہ عورت نہیں ہے یار. اور اس کے برعکس شہباز شریف بڑا اچھا آدمی ہے، ڈگنیفائڈ آدمی ہے. آئی کین ایون ریڈ اٹ آؤٹ ٹو یو واٹ شی از ریٹن ورڈ بائی ورڈ. حمزہ شہباز کی تعریفیں، مریم نواز جو ہے وہ بہت اچھی ہے، نواز شریف بھی بہت اچھا ملی ہے کبھی؟ یہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی پڑھ دوں گا. تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو تعریف کس لیے؟ میں آپ جب موقع دیں گے میں ایک پورا پیراگراف ہے اجازت دیں تو پڑھ دوں گا میں اس کو. اب آپ انگریزی میں ہے تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں، وہ تو خیر میرا خیال شور جو لوگ سن سکتے ہیں، جو اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو پڑھ سمجھ لیں گے. آئی ایم شور ان قریب یہ کتاب بھی باہر آ جائے گی. سو آپ اس کانٹینٹ میں، ہم نے بڑی کوشش کی ریحام خان صاحبہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنتی ہیں. ہماری کوارڈینیٹر سے بھی بات ہوئی ہے ڈائریکٹلی. جی جی نوٹس کے بارے میں بتا دوں کہ برٹن کا ایک، پاکستان میں بھی سارے نوٹسز بھیجیں گے اس کو، اندلیب بھی بھیجیں گی، عظما بھی بھیجیں گی، میں بھی بھیجوں گا. برٹن کا ایک لا ہے کہ برٹن کے اندر آپ کے نوٹس کو اس وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ کا برٹن میں سٹیک ہو، کیونکہ وسیم اکرم کی برٹن میں فین فالوئنگ ہے. انیلا خواجہ از آلسو فرام برٹش نیشنل. جو لوگوں کے نوٹسز گئے ہیں کیونکہ وہ برٹن میں ان کا سٹیک ہے. میں بھی نوٹس بھیج رہا ہوں اس خاتون کو. انہوں نے میرا ایک نقلی ای میل اپلوڈ کیا ہے کہ جی میں ان کو تھریٹ کرتا ہوں. آپ کو تو انہوں نے، آپ نے کوئی ڈیلیٹ کیا ای میلز؟ میں نے کوئی کون سی ای میلز ڈیلیٹ؟ ان کا یہ کہنا کہ ٹویٹ کوئی آپ نے ڈیلیٹ کیا؟ پیپل، انہوں نے ایک جنیرک سینس میں انہوں نے کہا ناؤ پیپل. وہ احسن اقبال والی، وہ والی ٹویٹ تھی جو ریحام کی احسن اقبال کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، تو وہ میں نے ڈیلیٹ کر کے اس کا کلیئرر ورژن اپلوڈ کیا ہوا ہے. اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو ڈیلیٹ کر دیا. بٹ دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. دی پوائنٹ، انہوں نے آپ کو بھی ایک ڈیفیمیشن کر، انہوں نے مجھے بھی بھیجا اور اس کے اندر ایکسیپٹ کیا ہے کہ شی واز ان ٹچ ود اے پرسن نیمڈ احسن اقبال جو بوگس نکلا. اس نوٹس کے اندر اس نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے دو چیزیں ایکسیپٹ کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے منسٹر، انٹیریئر منسٹر احسن اقبال کا، اور جو پرپورٹڈ ای میلز آپ نے ایکسچینجز کیے ہیں اللیجڈلی انہوں نے آپ نے ہیک کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 نمبر، انہوں نے کہا ہیک. میں نے کب ہیک کیا؟ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 نمبر ہیں، وہ نہیں کہہ رہی کہ جعلی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہیک کیا. جو نہیں سمجھ سکتے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ اکاؤنٹ ہے اس کو ہیک کر کے، سو ڈینائی نہیں کر رہی کہ ای میل ایکسچینج ڈینائی نہیں کر رہی نا ابھی. نہیں ایک سیکنڈ. نوٹس دوسرا انہوں نے کہا کہ ریسیوڈ ای میل فرام somebody who said I was. نوٹس میں ڈینائی نہیں کر رہی نا، نوٹس میں نہیں کر رہی ڈینائی. 4 دن سے لگی ہوئی ہیں. احسن اقبال نے بھی ڈینائی کہ میری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ریحام سے، میری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ریحام سے. احسن اقبال ٹویٹڈ اباؤٹ دس، ریحام ٹویٹڈ اباؤٹ دس، یہ سب بکواس ہے، میری کبھی بات نہیں ہوئی احسن اقبال سے. ناؤ شی از ایکسیپٹنگ اٹ ان دی نوٹس کے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات ان سے نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ ای میل فرام سم ون کلیمنگ ٹو بی مسٹر. لیکن جو ای میلز اپلوڈ ہوئی ہیں ان کو تو فیک نہیں کہا نا. فیک نہیں کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم نے یہ کورسپونڈنس ہوئی ہے. اب وہ کورٹ میں جواب دے دوں گا ہیک کیا نہیں کیا کس نے کیا، بٹ دیر یو گو شی از ایکسیپٹنگ اٹ کہ بات ہوئی ہے احسن اقبال کے ساتھ. جھوٹی عورت ہے یہ، وہ بھی جھوٹا آدمی ہے احسن اقبال. 4 دن پہلے کہہ رہے ہیں ہماری کبھی بات نہیں ہوئی یار. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جی وہ بوگس تھا، وہ احسن اقبال تھا نہیں. اچھی خاصی آپ نے کانورسیشن کر لی، مریم نواز سے ملنے کا آپ نے پلان کر لیا، اس کے بعد آپ کہہ رہی ہو بوگس تھا آدمی. سو آپ کو اعتراض اس کتاب سے ملٹیپل لیولز پر ہے. ایک تو مجھے اعتراض یہ ہے کاشف بھائی، ان کا جو پلان تھا نا، ان کا پلان یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں کتاب کوئی نہیں پڑھتا. ہمارے ماسز جو ہے نا، دے ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ جی کتاب آئی ہے چلیں سارے ہم بیٹھ کے نا گھر آج کتاب پڑھیں گے. ان کا پلان یہ تھا، نون لیگ کا بھی اور ریحام کا بھی، اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ان کا پلان تھا کہ یہ کتاب 2 ہفتے پہلے پبلش کرے گی ریحام خان صاحبہ جو ہے. اس کے بعد نون لیگ مل کے ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ٹی وی پروگرامز بریک جو اب ہو رہا ہے، بیسکلی جو اب ہو رہا ہے اس کو ایک ہائر لیول پہ یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے الیکشن سے پہلے. کیونکہ ایک عام آدمی کاشف عباسی کا شو دیکھتا ہے بیٹھ کے، ایک عام آدمی ایئر وائی دیکھتا ہے، ایک عام آدمی سما دیکھتا ہے بیٹھ کے، وہ کتاب نہیں پڑھتا. اس پہ بیٹھ کے پھر انہوں نے سب کی مٹی پلیت کرنی تھی، اس پہ بیٹھ کے سب کے بارے میں انہوں نے نانسنس بولنی تھی، تاکہ الیکشن میں جب ہم جا رہے ہو تو یہ ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوں بجائے کہ پاکستان کے ایکچوئل ایشوز. لیکن اس میں 2 سوال. لیٹ می آلسو ٹیل یو، آج جو خدیجہ سٹیبنگ کیس ہے اس کو بری کر دیا ملزم کو، لیکن ہم بات نہیں کر پا رہے بیکاز ان خاتون کے اور نون لیگ کا پلان یہ کہ ہم یہ گھٹیا نانسنس ڈسکس کر رہے ہوں الیکشن سے پہلے. ڈیم نہ ڈسکس کر رہے ہوں، بجلی نہ ڈسکس کر رہے ہوں، نون لیگ کے فیلیئرز نہ ڈسکس کر رہے ہوں، یہ ڈسکس کر رہے ہوں بیٹھ کے. اس میں اگر یہ سچائی ہے، اس میں بہت سی چیزیں تو ایسی ظاہر ہے آپ کے بارے میں براہ راست لکھا گیا کہ آپ کے اور عمران خان صاحب کے تعلقات یا اس وجہ سے ہیں کیونکہ میں ایک پیارا لڑکا ہوں تو اس لیے عمران خان صاحب مجھے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس طرح کی بکواس لکھی ہے. یہ چیزیں تو آپ ظاہر ڈینائی کر رہے ہیں، اس پر آپ کورٹ میں جائیں گے. بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں بھیج دی. اور کون سی چیزیں جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ عمران خان صاحب کے بچوں کو نہیں چھوڑا اس نے. اپنے آپ کو تو اس نے دکھایا نا کہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوں، میں ایک بڑی اچھی نیک پاک عورت ہوں. میں
عمران خان کے بچے یار، سلیمان کے بارے میں اس نے گھٹیا باتیں لکھی ہیں، وہ تو ایک شیٹرڈ بچہ ہے، وہ تو انڈر کانفیڈنٹ ہے، وہ تو ایک برباد ہوا ہوا بچہ ہے. لیکن کانٹراسٹ میرا بیٹا جو ہے ساحر، وہ بڑا زبردست انٹلیکچوئل کانفیڈنٹ اور بڑا کمال بچہ ہے. کیونکہ عمران خان نے تربیت صحیح نہیں کی سلیمان کی، لیکن میں ایک ماں کے طور پہ بڑی اچھی تربیت کی. بیسٹ علیمہ خان یار، ان کی بہن کے بارے میں گندی گندی باتیں لکھی ہیں. جو عظما خان ہے جو دوپٹہ کرتی ہیں یار، وہ UN میں کام کرتی رہی ہیں، روبینہ، عظما، علیمہ اپا، ان کی بیشنگ. But you do realize they never got along as family. شاید اس وجہ سے کچھ گراج بھی ہو سکتے ہیں. They never got along. The point of me doing this نا، اگر آپ میرے سے پوچھیں یہ ابھی کیوں میں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے بک کی، میں یہ چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں اتنا شور مچاؤں گا اس بک کے بارے میں جو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا. لیٹس فیس اٹ، پاکستان میں بہت ایشوز ہیں، ایک ہفتے 1.5 ہفتے بعد یہ آپ پریمپٹیو اسٹرائک کر رہے ہیں اس کی. پریمپٹیو اسٹرائک آپ کہہ لیں اس کو، اور میں کھل کے آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں میں پریمپٹیو اسٹرائک کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ جب یہ خاتون اپنی بک نکالے گی نا، ساروں کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہوگا یہ کیا نانسنس اس میں بولی ہے اس نے. اینڈ دین جب یہ بک نکالے گی nobody is going to be interested انشاءاللہ. It would have been better اگر ریحام خان صاحبہ یا ان کی جانب سے کوئی ورژن آیا ہوتا وہ نہیں جواب دے گی، وہ بھی کوئی جیو کو کوئی دے رہی ہیں 15 منٹ. الزامات کو براہ راست چیلنج کیا جا رہا ہے، الزامات ہیں، ظاہر ہے آپ کو آ کے کہیں نہ کہیں اس پر اپنا موقف دینا ہوگا. سلمان احمد صاحب، آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ کو بھی آفر آئی کسی طرف سے، مسلم لیگی وزیر کی طرف سے. کیا آفر تھی، آپ کس نے کی؟ سب سے پہلے تو یہ ظاہر ہے آپ کو نام تو دینے پڑیں گے کہیں نہ کہیں کہ کون سا وزیر تھا. آپ اپنے سورس کا نام نہ بتائیں جو آپ کے پاس آفر لے کر آیا تھا، لیکن کیا کہہ رہے تھے، کیا کرنا، کون تھے وہ؟ السلام علیکم کاشف. میں جو حمزہ نے جو کور کیا ہے میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا بیکاز ہی از کورڈ دیٹ سائڈ آف اٹ. میں آپ کو جو پرسنل انسائٹ میری ریحام خان کے اندر ہے، پہلے تو میں وہ بتانا بہت ضروری ہے. 2014 میں جون میں مجھے پاکستان میں پولیو ریڈیکیشن کا سفیر بنایا گیا روٹری انٹرنیشنل نے، اور میں اسلام آباد میں تھا تو یہ مجھے ملنے آئیں ایز اے فین، اور بہت زیادہ انتھوزیاسٹک، بہت ہی زیادہ انرجی کے ساتھ کہ اگر آپ یہ فلاح بہبود کا کام کر رہے ہیں پاکستان میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. میں جرنلسٹ بھی ہوں، میں انگلینڈ سے واپس آئی ہوں اور میں انگلش بھی بولتی ہوں، پشتو بھی بولتی ہوں، اردو بھی بولتی ہوں، پنجابی بھی بولتی ہوں. تو کوئی بھی اگر میرے سے اگر آپ کو یہ پولیو ایڈوکیسی میں کام ہوا تو پلیز آپ کریں. تو پہلی دفعہ دیکھنے پہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ ون ڈزنٹ تھنک رانگ، مطلب کہ یو ٹرسٹ پیپل. تو میں نے جو پولیو کا ویڈیو کیا اس کے اندر میرے محروم دوست جنید جمشید، جاوید میاداد، شاہد افریدی تھے، اور خاتون جو تھیں وہ ریحام خان تھی. میں نوشیرہ جب گیا، یہ IDP جب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بہت تعاون کر کے ایک دن دیا فار شوٹنگ، اور وہ ویڈیو میں ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ کانسٹنٹلی مجھے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتی گئیں کہ اینی ٹائم یو وانٹ ٹو گو آن دا میڈیا، آئی وانٹ ٹو گو ود یو، ٹاک اباؤٹ یہ وہ. بہت زیادہ ذرا اسرار نہیں ہوتا کہ کسی کو جس کو فیم کی طلب ہو بہت زیادہ. ہاں اچھا، پھر جب 3 مہینے گزر گئے تو دھرنا شروع ہوا اگست 2014 میں. اس وقت ان کے مجھے ٹیکسٹ میسیجز آنے لگیں کہ پلیز آئی نیڈ ٹو ڈو این انٹرویو ود خان صاحب، کین یو آرگنائز اٹ. ان کا اصل میں جو جس آڑ میں میری مدد کی تھی وہ یہ تھی ٹو گیٹ ان دا گڈ بکس، مائی گڈ بکس، اور پھر کہ میں خان صاحب کو کہوں کہ بھائی دس از اے گڈ پرسن، ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب ایک دفعہ ایک 5-10 منٹ کا انٹرویو جو تھا وہ کر بھی دیا، لیکن میں نے پھر دیکھا اس کے بعد، ابھی تو یہ فلاح بہبود کی بات کر رہی تھی، اس کے بعد ایک فلم بنانے پہ انہوں نے کہا کہ میری ٹیم ملنا چاہتی ہے. تو وہ کیا ملنا چاہتی ہے کہ ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی ہے، ہمیں پیسے چاہیے، آپ کے کانٹیکٹس، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، کتنے پیسے ریز کر سکتے ہیں. خیر میں نے وہ بھی گائیڈ کر دیا ان کو ان کی فلم کے لیے. نیکسٹ چیز جب ان کی شادی ہوتی ہے، علیم خان صاحب سے 1 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا اپنی فلم کے لیے، ٹھیک ہے. عمران خان کی چیریٹیز کو چیریٹی کے نام پہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ڈالنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چیریٹیز کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا سلمان صاحب. ہاں نا، میں دیکھیں کاشف، میری ساری سورسز جو ہے نا، میں جو آپ کو آن ایئر آن ریکارڈ جو بات کر رہا ہوں نا، یہ ساری بیکڈ اپ ہے ود ایویڈنس، ٹھیک ہے نا. تو میں کوئی ایسی میں کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہا یہاں. سلمان بھائی کو لانا چاہیے ایویڈنس پر صاحب. آپ کو پھر ایویڈنس میرا خیال ہے آپ کو ساتھ لے کر آنا. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے معاملہ اتنا سیریس ہو گیا. دوسرا، ان کی جو پہلی اٹیمپٹس ہیں، اگر فیم چاہتی ہیں، پاپولیرٹی چاہتی ہیں،
ایکسس چاہتی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بڑی انڈیویجول ٹریٹ ہے, اس کے اوپر کسی کو ہم بمبارڈ نہیں کر سکتے کہ کیوں کسی شخص کی وہ تو اپنے آپ کو فاطمہ جناح اور لیٹ بے نظیر بھٹو قرار دے رہے ہیں. دیکھیں کاشف سر ایک سیکنڈ سلمان بھائی, ذرا یہ میں اپنی بات کو تو ایویڈنس سے بیک اپ کر دوں نا. پیج 475 آپ ذرا پیج 475 کیا کریں. دا ہول آف پاکستانی میڈیا, جب ہری پور کے اندر تقریر کی تھی انہوں نے, ہری پور کے اندر جب جا کے اسپیچ کی تھی, دا ہول آف پاکستانی میڈیا واز اکویٹنگ می ود دا لیٹ فاطمہ جناح and Shahid Benazir Bhutto for my bold, confident speeches, but my husband telling others to make me disappear. So وہ اوکے دیکھیں انگریزی میں آپ کو ایک چھوٹی چیز بتا رہا ہوں. کاشف مجھے دو منٹ دے دیں بس. جی جی جی. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ آنکھ بتا رہا ہوں آپ کو 2014 سے لے کے 19 مارچ 2018 کا. ان کی شادی ہوتی ہے, طلاق ہوتی ہے. جب طلاق ہوتی ہے تو مجھے انہوں نے ای میلز بھیجے کہ مجھے چھوڑنا ہی پڑا تھا خان صاحب کو, مجھے چھوڑنا ہی پڑا تھا کیونکہ یہ وہ میرے پاس ای میلز ہیں, کچھ میں نے آپ کے شو کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں. اب چکر اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ خان صاحب نے جب دیکھا کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ہر وقت میڈیا کے سامنے جانا چاہ رہی ہیں, پیسے دوستوں سے مانگ رہی ہیں, تو خان صاحب نے ان کو ریپریمانڈ کیا. جب خان صاحب نے ان کو ریپریمانڈ کیا تو انہوں نے معافیا مانگنی شروع کی کہ اب میں نہیں کروں گی. انہوں نے ایک کانٹریکٹ بھی سائن کرنے کے لیے مان گئیں کہ میں بالکل یہ پاور, ویلتھ اور فیم کی جو ان کو ایڈکشن ہے وہ چھوڑ کے میں رہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ اکتوبر 30 2015 تک اتنی ایکسٹریم چیزیں ہو گئیں اور کھل گئیں جو آپ کے سامنے آئے گا کہ خان صاحب کو طلاق ہی دینی پڑی. اب جب طلاق ہوئی تو انہوں نے مجھے ای میل بھیجا کہ ان کی اصل تو یہ شادی تھی, اصل تو ان کا یہ تھا. انہوں نے کہانیاں سمپتھی ریز کر, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. فاسٹ فارورڈ کریں 19 مارچ 2018 میں نے ٹویٹ کی, تنقیدی ایک رد عمل تھا میرا اسٹرانگ اباؤٹ اے سرٹن کینڈیڈیٹ. وہ جب وائرل ہوئی ٹویٹ تو ایک دم ریحام خان کے 2 ای میلز آئے, ایک ٹویٹ آئی کہ میں تمہاری درد سمجھتی ہوں, اور یہ سمجھیں کہ شاید میرا رد عمل کا مطلب یہ ہے کہ میں عمران خان کو کہ میں ان کے خلاف کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار ہو گیا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کیا کہا آپ کو, اگر آپ یہ 19 مارچ کو کیا کہا آپ سے انہوں نے؟ آپ وہ ای میلز میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب کو دیے ہیں, وہ آپ پڑھ لینا, صحیح ہے. وہ بیسکلی انہوں نے ہمدردی شو کی اور یہ بتانے شروع کی کہ بیسکلی میں صحیح تھی اور خان صاحب ایک شیطان تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اسی دن حسین حقانی صاحب کا مجھے انہوں نے مینشن کیا, جو میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ شیئر کیے یہ ٹویٹ, کہ سلمان میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں اور ہم آئیڈیلسٹ جو ہیں اور بیسکلی ہم خان صاحب کی اصلیت کو جانتے تھے, شکر ہے تمہیں بھی سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بھیجی. اچھا, میں نے ان کو بھی نہیں جواب دیا. تیسرا کیا ہوا, میں نیو یارک میں ہوں تو آپ کے یہاں کے جو سٹنگ منسٹر ہیں ان کی, نواز شریف جو ایکس ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف, ان کی گورنمنٹ کے ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ان کے بہت قریب ہیں, انہوں نے 2 فون کال کیے اور انہوں نے وہی کہا. یہ وزیر کا نام بتائیں گے باس؟ جو میں آپ کو بتاؤں گا نا سر, میں آپ کو اب لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں فنکار ہوں اور سٹوری ٹیلنگ میرا وہ ہے, تو تھوڑا سا میرے سے وہ شو کریں. سر وہ پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں نا میں فنکار ہوں, وہ ذرا کسی اور کانٹیکس میں بھی چلا جاتا ہے. سیاسی فنکاروں کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ ہم کون آرٹسٹ کو پہچان لیتے ہیں 2 سیکنڈ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ کہا فون پہ مجھے کہ ہم آپ کا درد سمجھتے ہیں اور آپ نے جو بات کی بالکل ہمارے دل کی بات ہے, ہمیں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ خان صاحب کو ہمارے ساتھ مل کے ایکسپوز کر دیں تو آپ کے چیریٹی میں ہم 10 کروڑ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 10 کروڑ کا آفر 19 مارچ کو آیا. اچھا, یہ تینوں چیزیں جو ہے نا, میں نے اس وقت ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کیا, لازمی بات ہے کیونکہ it was a tweet storm. لیکن جب ابھی 3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ ریحام خان بیٹھی ہوئی ہیں حسین حقانی کے ساتھ اور ایک اور شخص کے ساتھ, وہ تصویر جب میں نے دیکھی تو میرا اس وقت ذہن چلنا شروع ہوا. میں نے کہا کہ what if ہاں جی, this might have been a coincidence. کیوں کاشف جی, یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے نا کہ ہر بندہ آپ کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے, چاہے وہ اس نے 4 سال میں آپ سے کوئی بات نہ کی ہو, لیکن اب وہ دکھ میں شریک ہونا چاہ رہا ہے. اور یہ کوئنسیڈنس تھا کہ ریحام خان نے بھی ای میلز بھیج دیے, یہ بھی کوئنسیڈنس تھا کہ حسین حقانی صاحب نے کہا کہ مجھے تمہارے درد کا احساس ہے, ٹھیک ہے. اور پھر پی ایم ایل این کے منسٹر کے ریپرزینٹیٹیو نے بھی یہ ایک
حاتم تائی بن کے زکات دینے کا ان کا موڈ آیا کہ میری چیریٹی 10 کروڑ روپے، لیکن آپ نے نام اب تک نہیں بتایا، آپ نے اس کا کانسیڈنس تینوں ڈاٹ تو کنیکٹ کر دیا. میں کیونکہ یہ لیگل ایشو ہے. نہیں میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک آؤٹ لائن پینٹ کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن ساری دنیا کے اندر کلوژن ہوتی ہے الیکشنز کی. ساری دنیا کے اندر الیکشنز جو ہیں ہائی جیک کیے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن سے بھی پہلے ایک کلوژن ہو رہی ہے. اور وہ کلوژن کیا ہے؟ وہ کلوژن یہ ہے کہ ریحام خان ایک فرنٹ ہے، پی ایم ایل این ان کو سپانسر کر رہی ہے ان ون وے اور دی ادر، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. اور وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں جس طرح حسین حقانی ہیں، وہ بھی سمپتھائزرز ہیں. اور یہ ایک انہولی ٹرینٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بھائی بھی تو میں یہ بھی بتاؤں گا جو آپ اینکرز کے بارے میں فرمایا ہے. جی جی انہوں نے اینکرز کے بارے میں کہا موسٹ آف دی مین سٹریم اینکرز. پڑھ کے بتا دوں گا آپ کو، میرے سامنے پیج پڑھ کے بتا دیں. بخاری صاحب یہ ہمارے اینکرز کے بارے میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا کتنا افیکٹ کرے گی کتاب. یہ پڑھیے گا ذرا اینکرز کے بارے میں. کہتے ہیں کہ بخاری صاحب آپ کے لیے بھی ہے، کاشف بھائی کے لیے بھی ہے. فرماتی ہیں کہ جی ایز آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان پاکستانی میڈیا، دس از پیج 519. As I started working in Pakistani media, I slowly realized that everyone on TV, and especially the mainstream anchors, had a financial feed other than their salaries. Most of the well-known anchors were romanced by the intelligence services, media wing. ISI pe bhi ilzam hai, by the way. A few feeble attempts were made to contact me too, but my blunt approach soon crushed these efforts. Since I did not entertain men in the office, a lady was sent as an initial. پھر ایک ISI کرنل کا ذکر ہے جس سے ان کی میٹنگ ہوئی. کرنل کا نام نہیں لیا، این ISI کرنل. اور پھر جو فیمیل اینکرز ہیں جو خواتین فیمنزم کے اوپر ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی دیکھ لیں کیا فرماتی ہیں. I don't know if I can say these words. بریک میں فیصلہ کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. دیکھ لیتا ہوں کہ فیمیل اینکرز کے بارے میں کیا. لیکن میرا خیال ہے میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اگر میں اس کو پولائٹلی کروں کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہیں جن کے میسیجز عمران خان صاحب کے ساتھ ایکسچینج کرتی ہیں. انہوں نے تقریباً تمام میڈیا کو یا تو لفافے لینے والے یا اپنی عزت بیچنے والی کیٹیگری. اور اگر یہ نہیں لکھا ہوا ڈینائی کریں، اس کو ڈینائی کریں. اور میں پھر کہوں گا ریحام خان صاحبہ کا یہ اب محالہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ سارا لکھ رہی ہیں، بڑی بلینکٹ سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، اس کو ڈینائی کر لیں اگر کر سکتی ہیں تو. ہمارا فورم حاضر ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب آپ بھی یہ سب سن رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ کتاب ہوگی ریحام خان کی عمران خان صاحب کے لیے؟ ظاہر ہے اس میں بہت سے ایسے ریولیشنز ہیں جس کو بہت چیلنج کیا جا رہا ہے. کاشف اس کے بہت سارے گمبھیر پہلو ہیں جس کے اوپر پتہ نہیں سب پر بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. میں آپ کو انیشلی یہ بتاؤں کہ میری اطلاع یہ تھی کہ وہ قربانی والی عید جو ہے اس کے بعد اپنی کتاب اس کی چھپتی ہی تب جب وہ لانچ ہوتی، وہ کوئی عید قربان کے بعد اپنی کتاب کو لانچ کرنے کی بات کر رہی تھی. لیکن جو یہ پریمپٹیو سٹرائک کہہ لیں اس کو یا اینٹیسپیشن کہہ لیں آپ اس کو، اتنا پہلے سے جس نوعیت کا شور و غوغا مچ گیا ہے، یا میرے یہ دونوں بھائی دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جن جذبات کے ساتھ، جو کہ یقیناً بہت اچھے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، گفتگو کر رہے ہیں، یہ معاملہ بہت ہی پہلے اوپر چڑھ گیا ہے. اور اب جس طرح کے لیگل نوٹسز شروع ہو گئے ہیں، وہ ساری باتیں جنہیں ڈھکا چھپا رہنا چاہیے تھا ابتدائی طور پر، اور جن کی پروجیکشن نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ اب وکیلوں کی زبان سے عدالتوں کی زینت بنے گی، اور وہ باتیں بھی وہاں آئیں گی جو نہیں آنی چاہیے. یہ میں آپ کو آج وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وسیم اکرم اینڈ ادرز کا جو ڈیفیمیشن ہے اس کو پڑھیں. اس میں اس قسم کی گفتگو ہے جو ہم ٹی وی پر نہیں بیان کر سکتے. سو یہ ظاہر ہے اب جائے گی عدالت. آپ نے پڑھا یہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے. خواتین کے بارے میں بھی جو ہے وہ بھی. جی سلمان صاحب کوئک رسپانس میں بخاری صاحب اس کے بعد بتائیے. جی جی ہاں کاشف دیکھیں یہ ایک برٹش نیشنل ہے نا ریحام خان، جی جی، اور ایک طلاق شدہ عورت ہے. جمائمہ خان بھی ایک برٹش نیشنل ہے، طلاق شدہ عورت ہے. 13 سال انہوں نے خان صاحب کے ساتھ گزارے. ٹھیک ہے، ان کا آپ دیکھیں کہ سنس ہر ڈیورس کس طرح کا ان کا طور طریقہ رہا. اور شی از اے ویسٹرن وومن، ایک ماڈرن وومن ہے ویسٹرن کلچر کی. انہوں نے خان صاحب کی جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے جو ملا، شی واز انسٹرومنٹل ان ڈوئنگ دیٹ. ان کا کوئی اس میں انسینٹیو نہیں تھا، ان کو کوئی شہرت نہیں ملنی تھی، نہ پیسہ ملنا تھا، نہ کوئی طاقت میں آنا تھا، نہ ان کو ٹکٹ ملنا تھا. یہ 13 سال کی ڈیورس کے بعد ایک طلاق شدہ عورت کا رویہ. اور پھر بدقسمتی سے ریحام خان
جو پنجابی کہندے ہیں یہ تھوڑا ایج بہتا پہ گیا کہ 10 مہینے کے اندر وہ چاہتی تھی وہ سب کچھ ہڑپ کر جائیں, ان کو شہرت بھی مل جائے, عمران خان کی طاقت بھی مل جائے, دولت بھی مل جائے. تو یہ آپ کو this is a tale of two women. سلمان بھائی but also you're trying to preempt a woman's thinking. I think وہ نیت یا اس کے اوپر تو زیادہ میں تو نہیں سوال اٹھا سکتا نا, میرا خیال ہے کہ کوئی شرطی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. جی ایک جواب اگر سلمان بھائی اجازت دیں قطع کلامی کرنے کی مجھے. ایک فائنل بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریحام خان نے کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑا. یہ قطعاً غلط ہے. عمران خان نے ریحام خان کو طلاق دی تھی. ان کا پورا جو نیریٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی حمزہ بات کر رہے تھے نا کہ اس سارے ماحول سے وہ اتنی تنگ آ گئی ان کو جانا پڑا, جھوٹ بول رہی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ میں ان کو آپ کے اس کیمرے کے اور نیٹ ورک کے ذریعے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ریحام آپ یہ سن رہی ہیں تو میرے آمنے سامنے آئیں کاشف عباسی کے شو پہ, میں سارا پروف لے کے آؤں گا. میرے پاس ویڈیوز ہیں, میرے پاس ای میلز ہیں, میرے پاس ٹیپ ریکارڈنگز ہیں, اور آپ آ کے کہیں کہ آپ نے چھوڑا تھا عمران خان کو. عمران خان نے آپ کو طلاق دی تھی. کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ جوڑے تھے, آپ نے ہاتھ جوڑے تھے عمران خان کے کہ میں کانٹریکٹ سائن کر دوں گی, میں کانٹریکٹ سائن کر دوں گی, میں معافی مانگ لوں گی, مجھے طلاق نہ دینا. کوئک رسپانس میں بخاری صاحب. اچھا کوئک رسپانس بخاری صاحب. مسئلہ یہ ہے بڑی عید الیکشن سے پہلے ہے, نہیں بعد میں, نہیں بخاری صاحب بڑی عید پہ نہیں تھی, یہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے کی پبلشنگ اس نے رکھی ہوئی تھی, اور یہ ساری باتیں میڈیا پہ لانی تھی. اس نے پوری میڈیا کیمپین پلان کی ہوئی تھی, کیونکہ اگین ایک عام آدمی کتاب نہیں پڑھتا ہے, ایک عام آدمی ٹی وی شوز دیکھتا ہے بیٹھ کے. یہ باتیں بعد میں آنی تھیں, یہ جتنی لیکن آپ کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے آنی تھی. بخاری صاحب کوئی رسپانس فرام یو. پھر آپ وہ خواتین والا پڑھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ایک تو تمام میل اینکرز یا میجورٹی میل اینکرز سارے پے رول پہ, آئی ایس آئی پے رول پہ, خواتین کے بارے میں بھی میں. بخاری صاحب آپ کا رسپانس اس پر, پھر حمزہ عباسی. جی دیکھیے گزارش یہ ہے, جو حمزہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس یقیناً مجھ سے زیادہ کوئی نہ کوئی ویلڈ ایویڈنس ہے, یا ان کے پاس زیادہ ریلائبل انفارمیشن ہے. میں نے تو جو بات کی تھی وہ میرے علم میں یہ تھی کہ وہ ان کا پلان, کیونکہ ابھی کتاب جو ہے خود ٹویٹ کی نہیں ہوئی ہے, my book is planned for the first week of end of June یا first week of July. ٹویٹ کیا تھا. ٹھیک جی بخاری صاحب. بہرحال جو میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ریلائبل بات ہو سکتی ہے. مجھے جس بات کے اوپر زیادہ حیرت ہے حمزہ, خاص طور سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, جی وہ یہ کہ غالباً وہ اس کتاب کے ذریعے یہ طوفان برپا تو کرنا چاہتی تھیں یا چاہتی ہوں گی, لیکن ہم نے کچھ بہت زیادہ طوفان برپا نہیں کر دیا. نہیں بخاری صاحب I disagree with you because فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی پاس ہو گئی ہے. سر اگر اجازت دیں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. دیکھیں حنیف عباسی کا بیان آپ اٹھا کے دیکھیں. میں بھائی صاحب آ رہے ہیں, میں بس لائن پہ لگائیں جی فون. حنیف عباسی صاحب کو آپ اٹھا کے دیکھیں, 2 سال پہلے وہ بندہ کہہ رہا ہے, 1.5 سال پہلے, کہ ڈرو ریحام خان کی کتاب سے. اس طرح کے بیانات عابد شیر علی بھی دے چکا, طلال چودھری بھی دے چکا. رانا خان نے خود بھی تو 2.5 سال پہلے کہا تھا نا کہ میں کتاب لکھوں گی. بخاری صاحب یہ رانا ثناء اللہ, حنیف عباسی کے بیانات الیکشن سے 2 ہفتے پہلے کی ریلیز ڈیٹ جو پلان کر رہے تھے, انہوں نے اس سے زیادہ بڑا واویلا مچانا تھا. اس وقت آپ دیکھتے کہ ریحام خان کے سولو انٹرویوز ہو رہے ہوتے ٹی وی کے اوپر. ابھی تو شی از کاٹ آف گارڈ. ان خاتون کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں. دیکھیں ابھی تک ان میں سے کوئی نہیں بولا, لیکن ابھی ہو سکتا ہے بولیں گی, لیکن بخاری صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, ہمارے قوم کی میموری 1.5 ہفتے کے اندر بات ختم ہو جائے گی, تاکہ جب ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ایکچوئل ایشوز پہ جا سکیں. بھول جائیں یہ بات, آپ یہ بالکل ختم نہیں ہوگی. حمزہ یہ یاد رکھیں, یہ کتاب مطلب ہمارا ڈیزائن ہوتا ہے, گرافک ڈیزائن بھی ہوتا ہے. جی سلمان صاحب کو ایک رسپانس, کیونکہ عباسی صاحب بھی میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی جی حنیف عباسی. جی حنیف عباسی. کاشف جو ابھی جو بات ہو رہی ہے نا, میں اس کا ایک پہلو آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل دنیا میں جہاں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں نا, وہاں جھوٹ کے انسائکلوپیڈیا اور جھوٹ کے پلندے جو ہیں وہ اتنی تیزی سے پھیلائے جاتے ہیں پرپسفلی, کہ اب امریکہ کے اندر یہ ٹرمپ نے الیکشن جو جیتا ہے, اس نے بائی پاس کر دیے نارمل سسٹمز جو تھے, جیسے لوگ پرکھتے تھے, ہر چیز کو دیکھتے تھے, تولتے تھے کہ کون کینڈیڈیٹ صحیح ہے. ان کی کوشش, اور میں یہ صرف نہیں کہوں گا, ریحام خان تو ایک پون ہے اس پوری کوشش کے اندر. ریحام خان جو پی ایم ایل این ہے اور جو فورسز جو کرپٹ سٹیٹس کو کی فورسز ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مل کے ایک سنگل ٹارگٹ بنائی ہے, وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این ریحام خان نیکسس ہے. میں ذرا عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے, لیٹ می آسک ہم دیٹ کوسچن. عباسی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. عباسی صاحب آپ نے ایک بیان دیا تھا آج سے 2 سال پہلے تقریباً, کس وجہ سے آپ کا نام اتنا زیادہ چل رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ وہ بیان سن لیں ایک دفعہ. اور آپ یہ 2 سال پہلے جب ریحام نے بی بی سی میں شاید یہ کہا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا, تو سنیے گا آپ نے کیا کہا تھا.
2018 سے پہلے جو کتاب آئے گی اس کتاب میں اگر کوئی بہت زیادہ انکشافات ہو گئے پھر آپ کی کوئی بچت نہیں ہوگی. یہ کتاب آئے گی جیسے میں نے کہا تھا گھر سے لگے گی آگ اس گھر کے چراغ کو. جس دن ریحام خان کی زبان یہ باقی بھی ہے پی ایم ایل این والے. رانا ثناء اللہ کا بھی تھا. اگر میں چلے سارا سنا دیتا ہوں, طلال چودھری صاحب بھی سنا دے, رانا ثناء اللہ بھی سنا دے کہ یہ پی ایم ایل این نیکسس کی جو بات کر رہے ہیں, یہ بھائی صاحب آپ کو اس کا جواب دے دیجیے گا. سن لیں باقیوں نے کیا کہا تھا. لگے گی آگ اس گھر کے چراغ کو. جس دن ریحام خان کی زبان اور گلے لئی کا موبائل کھلا تو آپ کی اصل اوقات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے گی. ایک عورت جو یہ غالباً یہ 7-8 مہینوں کی یا 10 مہینوں کی بات ہے, تو اگر وہ کل کو زبان کھول لے تو ان کو تو وہ اڑا کے رکھ دے گی. صاحبہ نے بڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر وہ کسی دن کتاب لکھ دی انہوں نے الیکشن 2018 سے پہلے تو خاص شیر علی صاحب کی ٹویٹ بھی ہے اوپر, اور مراد سعید سے عمران خان کا تعلق ہے. ہم نہیں پوچھنے والے اپنی کتاب میں, ریحام پوچھے گی اپنی کتاب. یہی الزام لگایا, یہ اگست 2017 کو یہ بات کہی گئی تھی. یہی میرے اور مراد سعید پہ الزام لگایا کہ ہمارے بھی غلط تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہی الزام لگایا ہے. عباسی صاحب یہ جو اب سارا سنے, یہ کیا ریحام خان اور پی ایم ایل این کا کوئی نیکسس آپ کو لگتا ہے کہ ہے ان بیانات کی؟ کاشف میں پہلے بات اپنی ساری جو میرے آپ نے گچلائی ہوگی وہ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں کہ کب اس نے لکھی اور کب لکھنی تھی. آپ نے کہا 2018 سے پہلے. یار اگر آپ نے بات کرنی ہے بیٹا میری بات سنو. بھائی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا 2 سال بعد آ رہی ہے. اکتوبر میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 8 مہینے بعد آ رہی ہے. اکتوبر میں انہوں نے کہا, اس کا مطلب جولائی. کاشف بھائی سر سن لیں, میں آپ کو صرف فیکٹس بتا رہا ہوں, میرا نہیں. عابد شیر علی نے ٹویٹ میں لکھا جن لوگوں کے بارے میں, عمران خان کے تعلقات کے بارے میں پچھلے سال جولائی میں لکھا, آج کتاب میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی متن آپ کو پتا تھا کہ کیا آئے گا اس میں؟ کاشف اگر آپ نے میرے سے بات سننی ہے تو میں سناؤں, اور میری بات میں جو بولے گا میں سر سنائے کوئی نہیں بولے گا, آپ اپنا ورژن دے دیں. جی میرا ورژن لے لیں بس, اس کے بعد پیٹتے رہیں. ہمارا کام تھا. سر بتا دیں بھائی صاحب, بالکل بتائیں. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, پہلی بات یہ, میں پولیٹیکل آدمی ہوں, ہم پریڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. آپ کی کولیگ تھی, وہ جرنلسٹ تھی, اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا. ایک میں نے پریڈکشن کی تھی کہ وہ کتاب لکھ سکتی ہے, اور اکثر جرنلسٹ جو ہیں وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں وہ کتابیں لکھتے ہیں, اور جس کا اتنا تلخ تجربہ ہو, جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بتاتی تھی. ہم نے تو کبھی چاہے گا کب بھی ریحام خان صاحبہ کے ساتھ لکھ دیا تھا. کل کو آپ کہیں گے کہ ریحام خان کا اور عمران خان کا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی میں نے کروایا تھا. میں نے تو نہیں کروایا تھا. نہ اس میں گواہ تھا, نہ میرا کبھی ریحام. عباسی صاحب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ آپ کو بھی ڈیٹ کا پتا تھا کہ 2 سال بعد آ رہی ہے, رانا صاحب کو پتا تھا 8 مہینے 10 مہینے بعد آ رہی ہے, عابد شیر علی صاحب کو پتا ہے. ہماری وضاحت سننی ہے سر, وضاحت ہی کے لیے پوچھ رہا ہوں. میری سن لینا, مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں, آپ کو پتا. میں تو ٹک کر کے بات کرتا ہوں, اور مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. کوئی چیز کی مجھے کوئی بھار ہی نہیں ہے, کوئی وزن ہی نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹیبل لیڈی ہے جس کے اوپر یہ رمضان شریف میں کیچڑ اچھال رہے ہیں, گندگی اچھال رہے ہیں. اور خدا کے لیے ابھی کتاب آنے تو دیں. آپ نے تو اس کتاب کی قیمت اگر 5000 تھی تو اس کو تو 25000 میں اب وہ بکے گی. ٹھیک ہے یار, آپ اس کو چھوڑیں. سلمان صاحب ایک سیکنڈ, لیٹ می کلوز ڈاؤن دس چیپٹر ایٹ لیسٹ. مسئلہ یہ ہے باسی صاحب, اس کتاب میں عورتوں کے نام لیے گئے, تمام اینکرز کو کہا گیا یہ آئی ایس آئی سے پیسے لیتے ہیں, میجورٹی ان میں سے. اور میری بات کاشف, یہ آپ کو لگتا ہے یہ کیچڑ نہیں ہے, کیچڑ اچھالے جائیں. سر سوال یہ ہے کہ 2018 کا کیسے پی ایم ایل این کو پتا تھا کہ جولائی 2018 میں کتاب آئے گی؟ 2018 کے الیکشن میں ہی لانی تھی نا کتاب, ویسے کتاب آنے کا کیوں یہ کون سا قانون ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے لانی تھی؟ عباسی صاحب مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ سر آپ نے اعلان کیے ہوئے نا, مسئلہ یہ اعلان تو آپ لوگوں نے کیا, اسی لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. میری تو دیکھیں نا, میری تو سر چلے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کوئی ایک پریڈکشن فیوچر کی اور کر دیں میرے لیے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا میں پولیٹیشین ہوں, پریڈکشن میں ایک اور پریڈکشن کرنے لگا. میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے اس کے علاوہ. میں پریڈکشن ایک اور کرنے لگا ہوں. جی جی, یہ میں آپ کو بڑی سیریس بات کرنے لگا ہوں, اس کو مذاق میں لیجیے گا. جی جی, یہ عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک, یہ آپ کی ایک کتاب والی بات سچ ہے نا,
उसी तरीके से ये डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है सलमान साहब को बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब का कहना है कि जी हम तो सियासी प्रेडिक्शन थी उसमें हो गए वो जो कुछ भी कहा। सलमान साहब क्विक रिस्पांस मैंने ब्रेक पे जाना जी। क्विक रिस्पांस ये है कि आपका जो सवाल था ना कि क्या रेहाम खान की किताब PML N का नेक्सस, और मैं उसमें हुसैन हक्कानी क्लेम कर रहे हैं, मैं इसलिए PML से जवाब ऐड करता हूं। ये जरा ये इमेज देख लें जरा, ये मेरे पास जो इमेज है बंद हो गया जी, दोबारा चलाइएगा इसको। और ये आदमी झूठ बोल रहा है बैठ के यार। अच्छा ये तो खैर देखें कब क्लेम मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2018 में आएगी। जी जी ये इमेज देखें, ये आपको नजर आ रहा है इमेज? मैं अब देख सकते हैं जी जी साइड पे करें ना। हनीफ अब्बासी साहब की मुलाकात। जी जी ये अब्बासी साहब उनको मेट्रो दिखाने लेकर गए थे। ये हनीफ अब्बासी है, ये हनीफ अब्बासी खड़े हैं, ये रेहाम खान खड़ी हैं, और ये डिवोर्स के बाद की तस्वीर है। डिवोर्स के बाद तस्वीर है। ये तो पब्लिकली किया उन्होंने मेट्रो दिखाने लेकर। नहीं, अब आप काशिफ भाई ब्रेक पे जाने से पहले यू हैव टू एडमिट दैट द मैन, ये झूठ बोला इन्होंने कि जी मैंने बस प्रेडिक्शन की थी, सहाफी लिखते रहते हैं किताब में। डज दिस मेक सेंस? एज अ ह्यूमन, नहीं एज अ ह्यूमन बीइंग टेल मी डज दिस मेक सेंस? देखिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं राना सनाउल्लाह ने भी प्रेडिक्शन की थी, हनीफ अब्बासी ने भी प्रेडिक्शन की थी, तलाल चौधरी आबिद, ये सारे इतने कोई ये नोस्ट्राडामस के बच्चे उन्होंने प्रेडिक्शन की थी यार। चले लेट्स बी मोर सिविल अबाउट दिस। ये मैं तो सिर्फ अब्बासी साहब जो आप इल्जाम लगा रहे हैं आप और सलमान साहब की नेक्सस है, मैं तो वैसे अब्बासी साहब से पूछा था क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन थी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब ये 3-4 बयानात देकर मुस्लिम लीग नून के, आपको लगता है कि कोइंसिडेंस है या ये जो क्लेम्स हैं हमजा अब्बासी साहब के या सलमान साहब के कि ये नेक्सस है, आपको इसमें वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करता कि ऐसी पॉसिबिलिटी मुमकिन हो सकती है, इसलिए कि नून लीग वालों को भी अच्छी तरह से पता था सॉरी कि रेहाम खान जो है वो वेडलॉक में थी, चूंकि घर में रहती थी, 11 महीने का एक तवील अरसा वो वहाँ रही हैं। वो उसको एक्सप्लाइट कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल मनूवरिंग कह लीजिए आप, या जो भी मर्जी नाम देते, मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मॉन्यूस्क्रिप्ट है, अभी ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर फाइनल किताब के छपने से पहले वो ये इन खवातीन के तज़किरे वगैरह हदफ कर देती हैं और बाकी सब कुछ छप जाता है, तो उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है बातें कर रहा हूं ना, गैर अखलाकी मटीरियल वो बुक का 70% है, तो अगर वो हज़फ कर देती है काशिफ एक बात मैं कहूंगा। जी सलमान साहब क्विकली फिर हमजा के भी लास्ट। काशिफ देखें, मेरी ऑटोबायोग्राफी जब मैंने लिखी थी तो साइमन एंड शूस्टर एक अमेरिकन कंपनी है, पूरी दुनिया में उसने की, उनके एडिटर्स 8 थे, एक लीगली चेक करते थे पूरी बुक को कि मैं क्या जो चीज़ लिख रहा हूँ बीच में क्या वो मैं उसके लिए एविडेंस दे सकता हूँ। उसके अलावा जो एडिटर्स थे जब भी इस तरह की प्रोफैनिटी, पोर्नोग्राफी, सेंटिमेंटैलिटी, प्रोपेगेंडा अगर होता था वो मुझे उस पर भी लाते थे। तो मैं हैरान हूँगा कि ये जो किताब रेहाम खान की जो मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है कि कोई रेप्यूटेबल पब्लिशर अब्रॉड देख के कि जिस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में उसमें बात की हुई है कि वो पब्लिश होने दे। एक बात ठीक है, पाकिस्तान में वो PDF जरूर फैला सकते हैं, लेकिन PDF कौन पढ़ेगा? मैं ये अच्छा इसलिए सलमान भाई उनका पॉइंट था कि बुक तो आएगी लेकिन वो मीडिया शोज के जरिए अपना फिर लोगों तक पहुंचाते बैठ के कि ये देखो इमरान खान के बारे में ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है। हमजा लेट मी फिनिश। जी जी सलमान साहब क्विक 20 सेकंड्स टू यू जी। जी जी हाँ मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि हमारी जो मीडिया है जिसने इतना बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये पिछले 10 साल के अंदर, क्या वो प्रोपेगेंडा को इस इतने बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन से पहले क्या वो प्रोपेगेंडा को फ्लरिश करने देंगे या वो उसको काबू कर लेंगे? देखें मेरा तो देखिए आप हमसे ये तवक्को तो ना करें कि हम किसी के हक में या किसी के खिलाफ को चीज दबाएं, किसी को रोकें या किसी को पब्लिश करें। ये that'll be unfair to expect that from the media. आप भूल जाएं। हमजा you last word you। अच्छा सलमान भाई I just want to say something। दो चीजें, एक किस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि PMLN इसके पीछे थी यार। ये हुस्न इत्तफाक नहीं होता कि आबिद शेर अली भी बोल रहा है, दानियल अजीज भी बोल रहा है, तलाल चौधरी भी बोल रहा है, हनीफ अब्बासी भी बोल रहा है, आबिद शेर अली भी बोल रहा है। यार ये हुस्न इत्तफाक हो सकता है? ये नहीं है हुस्न इत्तफाक। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले जी मैंने बुक रिलीज करनी है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तीसरी चीज, जो लोग इस वक्त औरत कार्ड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लोग बेचारी अकेली खातून है, सारे मर्द उसके पीछे पड़ गए, उनसे पूछेंगे जो इसने, मैं भी पढ़ता हूं फीमेल एंकर्स के बारे में जो कहा है,
عورتیں جو انیلا خواجہ جیسی عورتیں، عظما کاردار. I just want to say کہ انیلا خواجہ جیسی عورتیں جو لندن چھوڑ کے پاکستان آئی ہیں، ہارڈ ورک کر رہی ہیں باہر، ان کے بارے میں آپ گھٹیا باتیں کرتے ہیں بغیر ثبوت کے. اینڈ فیمیل اینکرز کے بارے میں سن لیں. Imran's penchant for sexting was apparently well known in Lahori circles. Most of the female anchors had excitedly reported exchange of dirty messages with Imran Khan and receiving images of his... $1 ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ $1 یعنی 100 روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی؟ تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے. سب سے پہلے ARY سہولت والیٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر $1 ڈیل میں خود کو رجسٹر کریں.